دی تھی، ہزاروں لوگوں کا چولہا جل رہا تھا، نہ صرف کشمیر سے گلگت تک بلکہ گلگت سے بھی کچھ چیزیں پنڈی لے جا کر بھی بچے کما رہے تھے. کچھ لوگوں نے سست میں جا کر کھڑے ہو کر اس وقت پاتے ہیں. اصل چیک بھی ہمارے اوپر ہی ہونا چاہیے. غلطی بھی خود ہی ہم کر لیتے ہیں. اگر گھر کے اندر آپ کے جسم کے اندر بیماری نہیں ہو، کوئی جو ہے دوسرا وہ پچھلے مرتبہ آیا تھا اس طرح کا کوئی جراثیم کوئی اثر نہیں کرتا ہے. زخم ہوتا ہے، زخم اندر نہ ہو تو ٹیٹنس کون ہوتا ہے، جسم پر وہ اٹیک کرے کامیاب ہو جائے. تو لہذا قانون کا سخت ہونا ضروری ہے. اب یہ عوامی ایکشن کمیٹی اللہ نہ کرے اس کے اوپر بھی نظر لگ جائے. پولیٹیکل پارٹیز بھی اسی بنیاد پر بنتی تھی. آپ کو پتا ہے جب آرگنائزیشن بڑی بڑی تحریکیں چیر ادھر بدھر ہو گئی تھی اور ہوتی رہی ہے، تو یہاں بھی اس طرح کے حالات ہوں گے کہ خدا نہ کرے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو. لیکن جب تک جو بھی ہوتا ہے عوام نے اپنا راستہ بنانا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس عوامی ایکشن کمیٹی کے جو 19 نکات ہیں، ایک سے ایک اچھا نکتہ آپ نے رکھا ہے. آفرین ہو، ویری گڈ. لیکن ان کو بھی مینیمائز کر کے، کم سے کم کر کے، بنیادی طور پر ان تمام نکات پر عمل کرانے والی جو ماں ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایسی حکومت جو جائز اور لوگوں کی اپنی بنی ہوئی ہو. اب اس سلسلے میں پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر صوبہ بنانے والے بھی ہیں، آزاد کشمیر طرز کی بات کرنے والے بھی ہیں، اور اسی کے اندر دیگر جتنی بھی لوگ ہیں سارے جمع ہے. تو آپ کسی ایسے نقطے تک پہنچ سکتے ہیں جس سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کا جائز بنیادی حق بھی ملے اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ چیز حذف ہو سکے. کیونکہ اب میں لینا پاکستان کی حکومت سے ہے، تو ایسی کوئی بات جو ان کو حذف نہیں ہوتی ہے تو اس پر تو ایک جنگ اور کنفیڈریشن کے سوا تو کچھ نہیں ہوگا. تو لہٰذا کسی ایسے نقطے کی طرف ہم آنے کی کوشش کریں. بہت سے ایسے طریقے ورلڈ کے اندر موجود ہیں، ہم خود بنا سکتے ہیں تاکہ گلگت بلتستان کے اندر عوام کی حکومت قائم ہو اور وہ حکومت ان تمام مسائل جو 19 نکات آپ کہتے ہیں اس پر بات کر سکے. چونکہ بات جا کے آخر میں ہم تحریک بھی چلاتے ہیں، جھگڑا بھی ہوتا ہے، فساد بھی ہوتا ہے، احتجاج بھی ہوتی ہے، بات اور بھی آگے بڑھتی ہے، تو پھر بھی جا کے مذاکرات پہ بیٹھنا پڑتا ہے. جب ہم مذاکرات میں بیٹھتے ہیں تو پھر ایگزیکٹو باڈی بیٹھتی ہے. اگر ہماری اپنی ایگزیکٹو باڈی جیسے یہاں اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے، اسی طرح حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی فیئر ہو جائے، وہ بھی ہم کوئی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی ایسا ٹاسک نہیں دے رہے ہیں کہ جس میں خدا نخواستہ جو ہے وہ ان کے وہ ریاست کے خلاف کوئی چیز ہو، ان کے وزارتی جانے والی بات ہو، یا ان کی جان جانے والی بات ہو، یا ان کی عزت جانے والی بات ہو. ہم بھی ایک جائز چیز کی بات کرتے ہیں، یہ قوم جائز بات کر رہی ہے. اگر ان جائز چیزوں کو وہ کرنے پہ آ جائے اور ہماری ایگزیکٹو باڈی اگر صحیح بنے تو میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین ہمارا معاملہ چل سکتا ہے. چونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، میں نے بات بہت لمبی کی، آپ معاف کیجئے گا مجھے. تو لہٰذا آپ کہتے ہیں ووٹ غلط دیتے ہیں، کس کو ووٹ دے دیں؟ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر تک آنے تک جس کو بھی لائے، بات تو یہی ہے. ہمیں یہ سسٹم تبدیل کرنا ہوگا اور اس کے لیے بھی ہماری یہ ایکشن کمیٹی جو ہے کام کرے. تو آپ کا